کیونکہ مل جاتے ہیں. اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, کلے فیصلہ کرتی ہے, رات کو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتی ہے, اکیلے ہی کرتی ہیں نا. سر عمران خان صاحب نے کس سے مشورہ کیا ہوگا باجوہ کی تاریخ کرنے سے؟ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے تھے, آپ 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لینا, اس کنٹینر کے اوپر جتنے چہرے نظر آ رہے تھے وہ خود خان صاحب کو کہتے تھے جاؤ جا کے ملو. سر آپ کے خیال میں پابند تھے کیا؟ ابھی بھی لوگ کیا انہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سیاسی راستہ نکالو, بات کرو, یہ کرو, وہ کرو. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے ان کے ساتھ سلطان رائی بن کے بڑھ کے مار کے نہیں جیت سکتے. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ کر کے دیکھیے, ادارے کے مقابلے میں ادارہ لائیے, نظام سے لڑنا ہے تو اس کے مد مقابل نظام بنانے کی کوشش کیجیے, سسٹم کو شکست دینی ہے تو اپنا سسٹم لے کر آئیے. آپ پرسنالٹیز کو لاتے رہیں. سچ میں بتاؤں, آپ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, کمپلیکس ہے مجھے بتائیے. مجھے ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا, کسی کو ایگزیکٹلی ون لائنر میں کہوں نا کہ جی اقرار کی پارٹی کا ون لائنر ایجنڈا کیا ہے, پارٹی نہیں, سوری. اب یہ دیکھو اسی بات میں ہم آپ کیوں توقع کرتی ہیں کہ 3 مہینے کی ایک تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اتنا کلیئرٹی کر دے گی؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دم پاپولر ہو جائیں. نہیں, پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا میں, کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھنی ہے, بتائیے. ایک بیچارے نے اپنی کوئی تحریک کوئی پارٹی اناؤنس کی ہے, ساری پی ٹی آئی اور اس کے حامی اس سے تھریٹ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ سارے ہر کوئی انہوں پہ گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لانچ کر دیا ہے, پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے, بانی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے, ایڈا انڈر تھریٹ فیل کر رہی ہے پی ٹی آئی اقرار الحسن کو. مجھے مانتے بیچارے نے بھی کچھ سفر نہیں کیا, شکل نکلی نہیں, پی ٹی آئی والوں کے کان کھڑے ہو گئے ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے, اس کو کھڑا کر دیا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے, بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں, یہ عمران خان کے مقابلے پہ لانچ ہو گیا. یہ آ رہے ڈا انڈر تھریٹ زندہ تے رہن دیو. مجھے سوائے ایک چیز کے اقرار صاحب کی اور عمران, مجھے سوائے ایک چیز کے ان کی اور عمران خان کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی, سوائے ایک چیز. ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ گیا, اس سے آگے ضرورت نہیں ہے. اچھا لیکن سمینہ ایک سوال ہے, میں اتنے پی ٹی آئی والوں کے ویلاگ سنے ہیں, میں نے اتنے پاکستان میں اگر عمران خان کو کوئی تھریٹ ہے پاکستان میں, مزمل سہروردی صاحب دنیا میں اور میں نے اتنے پی ٹی آئی کے حامیوں کے ویلاگ سنے ہیں اقرار الحسن پہ, اتنے پی ٹی آئی کے حامیوں کے ویلاگ سنے ہیں اقرار الحسن پہ, میں کہ یار بیچارے جمعہ 8 دن ہویا ہے, ویسے اقرار لانچ ہو گیا اقرار الحسن اتنا بڑا پی ٹی آئی کھا جائے گا. اقرار الحسن اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, لانچ ہو گیا پی ٹی آئی کے مطابق, پی ٹی آئی کے حامی یوٹیوبرز کے مطابق اقرار کو آپ اس بات کا ایڈوانٹیج دیجئے دیٹ ایٹ لیسٹ ہی سیز کہ میں ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آیا ہوں جو آج تک پہلے نہیں تھی. اب اس کی وجہ سے جو لوگ آلریڈی ایک نظام کے ساتھ چلتے آئے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, obviously they will feel him as a threat. جب خان صاحب بھی آئے تھے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل ایسے ہی دیکھتی تھی ان کو. میں نہیں جانتا کل کو اقرار کی اس تحریک کا کیا بتا, I don't know, لیکن کم از کم یہ ایک ویلڈ پوائنٹ سپیس تو دینا کہ ساری اینٹی بیگن ہے, اس کا گلا ہی دبانا چاہتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے, گلا ہی دبانا چاہتے ہیں. ایک جملے کی مجھے اجازت دیجیے, سمینہ نے جو کہا نا, سمینہ یہ نہیں ہوتا کہ 3 مہینے میں سارے خد و خال کسی بھی تحریک کے یا اس کے نظریات یا اس کی آئیڈیالوجیز واضح ہو سکیں. دنیا بھر میں جتنی تحریکیں چلتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا نیریٹو لوگوں تک پہنچاتی ہیں. ایک بات سمجھ میں آئے گی, پھر ایک سوال اٹھے گا, پھر اس سوال کا جواب ہوگا. تھوڑا سا وقت دیجیے اور کوشش کیجئے ہماری ویڈیو اور ویلاگز جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو فالو کیجئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو بیسیکلی ایک یوٹیوبروں کی فوج چاہیے. سر آپ کے توسط سے 2000 صاحب 10 بدستہ 2 گزارشات آن کیمرہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ پلیز حاضر. سر ایک آپ پالیٹکس میں یا تحریک آپ پبلک ڈومین میں آگے نا, پلیز ذرا ٹیمپر پہ کنٹرول کیجئے, گزارش بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 آن ورڈز کرٹیسزم کریں, کھل کے کریں, باقی پولیٹیشنز پہ بھی کریں گے تو آگے آئیں گے. دیٹس ہاؤ پولیٹیشنز ڈو ان پاکستان, یہی ایک پیٹرن ہے. تو سر اکراس دا بورڈ کیجئے گا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی مزمل صاحب نے فرمایا, دیکھیں انہوں نے کیسا دونوں باتیں سر آنکھوں پہ, اور آپ کو یہ دونوں میں فرق محسوس ہوگا میری زندگی. میری یہ گزارشات ہیں بالکل ٹھیک ہے. جیسے مزمل صاحب نے بیج بویا نا, ابھی انہوں نے لگا دیا ہے, پی ٹی اے دے حامی کے پیچھے پہ آ گئے, انہوں نے اپنا وچ فرائی کرتا, جو بھی کر دیا فرائی کر دیا. اسی طرح سر اس سے عمران خان سے بہت دیر پہلے نواز شریف صاحب ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ پالیٹکس میں انٹر ہوئے تھے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے, آپ تحریک لے کے آ رہے ہیں, آپ ہلکا ہلکا جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے. گزارش مکمل ہونی دیجیے گزارش کے بعد. سر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کو بتائیے اس وقت کے سسٹم پہ بات آج کے سسٹم میں وکٹم کون ہے, آج کے سسٹم میں وکٹم کون ہے,
اور آج کون رولر ہے، کا مسئلہ کیا ہے آج اس چیز کے بات ایشوز اس میں چھوٹی سی گزارش کروں. میں ایک تو یہ کہ اولاً بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں میں بے نہیں ایوب کو ڈیڈی کہنے سے لے کے اور جہاں کا مشن آگے بڑھانے کی کتابیں کرنے سے لے کے اور خان صاحب کو باجوہ کو جمہوری سلجھا ہوا کہنے تک سب کی بات کرتا ہوں کراس دا بورڈ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف اکثریت ہے لوگوں کی، وہ جب بات کرتی ہے خان صاحب کے فالوورز کی، پھر آپ جمہوریت کی جب بات کرتے ہیں کہ اکثریت وہاں پہ ہے، پھر آپ کو مجھے مان ہی لینا چاہیے کہ لوگ اکثریت میں ان کے ساتھ 1000% اس سے کس نے انکار کیا؟ اس کے مینڈیٹ کا احترام، مگر اس احترام کی بنیاد پر میرا تنقید میرا تنقید کا حق ختم ہو جاتا ہے. رائے صاحب اکثریت اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی، موجودہ حکومت نہیں کر رہی، ہم اس پر بات کرتے ہیں، بارہا کرتے ہیں. رائے صاحب اس سے کبھی انکار نہیں کیا میں نے. اکثریت کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا آپ تنقید کا حق کھو دیتے ہیں اپنا. آپ سوا دفعہ کیجئے، لیکن ان کو ماننا تو پڑے گا نا کہ اگر ایک ڈکٹیٹر زیادہ ہے تو ہمیں تو ماننا تو نہیں. پڑے میں گا. کہتا ہوں چونکہ وہ اس طرف اکثریت ہے، وہ زیادہ بات کرتے ہیں، آپ زیادہ دلیل میں بحث میں الجھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ذرا آپ زیادہ ان سے مطلب پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر بھی کم ہے، پیپلز پارٹی کے سر ووٹر نہ ہونے کے برابر ہے. نیریٹو برباد ہے، مسترد شدہ ہے. مزمل صاحب سے ایک چھوٹی سی آخری ایک میں صرف سمجھتا ہوں کہ سسٹم کا آپ کسی کو وکٹم مت کہیے. یہ پورا نظام کو آپ ذرا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیے. اس نظام میں وہ آدمی بھی نظام کا حصہ ہے جو وقتی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اتر کر جیل میں ہے، اور وہ بھی نظام کا حصہ ہے جو وقتی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جیل سے نکل کے اقتدار میں آیا ہوا ہے. تو یہ باریوں کی فیلڈ میں لگے ہوئے لوگ نظام کا حصہ ہیں، ان میں مظلوم اور ظالم کی فرق مت کیجیے. بس یہ چھوٹی سی پھر ایک نقطہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے بار بار باریاں زیادہ کس نے لی ہیں؟ سر نواز شریف صاحب نے لی ہیں. تنقید زیادہ ان پہ ہونی چاہیے نا. اس لیے تو شریف آدمی نے ایک باری لی نا، اسی ایک باری تھے پیچھے پہ آگے. سر بات قتل ایک کریں اور 100 قتل کریں، آپ کہنے یہ پھانسی نہیں لگنی چاہیے. نہیں، وہ 100 والا دونوں نے برابر کا جرم کیا. 100 والا آدھی مجرم ہے. ایک نے ایک غلطی کی، خان صاحب بھی آدھی مجرم ہے. مشرف کو بھی ووٹ دیا تھا خان صاحب نے. ایک دفعہ کیا، اس کی پوری پارٹی کہتی ہے ہم غلط ہیں. مشرف کو ووٹ دیا ہوا ہے. وہ 100 دفعہ کہتے ہیں ہم غلط ہیں. غلط ایک غلطی ہوگی، مت گننا شروع کرنا. رائے صاحب گننا شروع کرنا. رائے صاحب خدا کے رائے صاحب گننا شروع کریں غلطی. گننا شروع کریں. مشرف کو ووٹ دینا غلطی غلط تھا. راہیل شریف صاحب سے جا کے انگلی کر کے جا کے ملاقاتیں کرنا دھرنے سے اٹھ کے. نہیں سر، نہیں، آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں. جڑا دبئی کون جا کے ملتا رہا تھا کڑا کون سر غلط ہوا نا. اب تو اپنی غلطی کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن آدھی مجرم کھڑے ہوئے پھر آ کے عمران خان صاحب بھی آدھی مجرم ہے نا. ایک منٹ، مشرف کو ووٹ دینا، راہیل شریف سے ملنا، باجوہ کی حکومت کی بات. ایک سیکنڈ، مزمل صاحب کی 3 سال ایک حکومت میں کی ہے. مزمل صاحب کی بھی رائے لے لینا. مزمل صاحب، آدھی مجرم کون ہے؟ زیادہ کٹہرے میں خان صاحب کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، جب نواز شریف صاحب جو ہے زیادہ مزے لے چکے ہیں اس کے. کیوں؟ کیا کیوں انہیں بھی 3 خط لکھے نے جی ایچ کیو نو، انہوں دا سی وی نہیں ایکسیپٹ ہو رہا تھا، اسی کی کریے. وہ کون تھا جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نے فوج سے بات نہیں کرنی، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے فوج سے ہی بات کرنی. وہ اپنا سی وی جی ایچ کیو کو بھیجتا ہے، وہ ڈھیلی کرنا چاہتا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، میں نے تو ان سے بات کرنی ہے. تو وہ بھی کرنل سے ہی بات کرنا چاہتا ہے. وہ کون سا میرا مطلب ہے کہ یار ایک تو یہ بات نہیں کرنے دیتے یار. میں ان کی پوری گفتگو میں نہیں بولا، چڑ کرنے لگے تھے. انہوں نے پتا سی ایس وی کرتے ہو ویک نے نا، وہ چپ کر کے بیٹھے نہ کریں. آپ بولیں پلیز مزمل صاحب کو بولیں. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ہاں، میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے وہ کس کے ساتھ آنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں تیار. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ باہر ہے، جس کو وہ چاہیں گے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. دے آر ایکولی پاپولر امنگ آل پولیٹیکل